الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، مذہب اسلام میں توحید کے عقیدے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. توحید کا معنی بچوں کو مدرسے میں کلمہ توحید پڑھاتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ مسلمانوں کا سب سے بیزک اور سب سے بنیادی عقیدہ ہے. اگر اس عقیدے میں کمی، کمزوری یا کوتاہی ہے تو اس کا مذہب اسلام میں باقی بچنا مشکل ہو جائے گا. بنیادی عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. معبود بھی وہی اکیلا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، وہی اکیلا معبود ہے. مسجود بھی وہی اکیلی اللہ کی ذات گرامی ہے. خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، حاکم بھی وہی، سب کچھ تنے تنہا وہی اکیلے اللہ ہے. لا شریک لہ. اللہ کی معبودیت میں، مسجود ہونے میں، خالق و مالک ہونے میں، رازق ہونے میں، حاکم ہونے میں اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یا اس کی مخصوص صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اس عقیدے کو ماننے کے بعد ہی ایک بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی اور اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی وحدانیت میں اگر اللہ کے ایک ہونے کو ماننے کے عقیدے میں اگر کچھ کمزوری آئی، یا اللہ کی ذات و صفات میں لا شریک لہ والے عقیدے میں اگر کچھ کمی کوتاہی آئی تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا.
مذہب اسلام میں توحید کا عقیدہ سب سے بیسک عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کے جو بنیادی ارکان گنوائے، بنی الاسلام علی خمس، 5 ارکان، 5 گویا کہ اسلام کے پلرز ہیں۔ اس میں پہلا ہی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کی گواہی دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ماننا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، تمام ہی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہی مشن لے کر بھیجا۔ تمام پیغمبروں نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت پیش کی۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ پاک نے بہت واضح الفاظ میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو ارشاد فرمایا، خطاب فرمایا کہ میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے ان سب کی جانب یہی وحی فرمائی، لا الہ الا انا فاعبدون، معبود حقیقی سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود ہے ہی نہیں، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں میری ہی عبادت کرو۔ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تمام پیغمبروں کو یہی وہی حضرت، یعنی آج سے جو کہتے ہیں نا سناتن دھرم سب سے پرانا دھرم، قسم خدا پاک کی سب سے پرانا مذہب صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ تمام پیغمبروں کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو یہی دعوت دے کر بھیجا، لا الہ الا انا فاعبدون، صرف میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کو شرک ہرگز گوارا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اور قیامت تک یہی کلمہ توحید چلتا رہے گا۔ جو بھی اس کلمہ توحید کو پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس میں ملاوٹ کرے گا یا اس کا انکار کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ موت تک اسی کلمے کو ہمیں پڑھنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اور اسی کلمے اور اسی عقیدے اور اسی یقین پر ہماری موت آنی چاہیے۔ چوتھے پارے سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے حکم دیا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں ہونی چاہیے، اسی عقیدہ توحید کے ساتھ اور اسی مذہب اسلام کے پابند رہتے ہوئے تمہاری موت آنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فیصلہ فرما دیا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس بات کو مانتا ہوگا، اس بات کا یقین رکھتے ہوئے جس کی موت آئی ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت وہ بھی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ موت کے وقت جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ روایت اور زیادہ واضح ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔
جو اس بات کو دل سے مانتا ہو، جانتا ہو، اس پر اس کا اقرار ہو، یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، پھر چاہے اس موقع پر کسی وجہ سے، کسی بیماری یا کسی اور عذر سے کلمہ جاری نہ ہوا ہو، مگر اس کا یقین خالص توحید والا ہو، تو اس کے لیے جنت کی ضمانت حضور نے دی ہے۔ دوسری ایک روایت میں آپ نے اور واضح الفاظ میں فرما دیا، توحید کے خلاف، توحید کی ضد اور توحید کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ شرک ہے۔ آپ نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مرا کہ شیئا ایک ذرے کے برابر اگر کسی کے ساتھ اس نے کسی کو شریک کیا، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اگر اس نے شریک مانا، دخل النار، وہ سیدھا دوزخ میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے دوزخ۔ انہ لا یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس نے شرک کیا اللہ نے جنت اس کے لیے حرام کر دی۔ اور من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کی ذات و صفات میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہے۔ چاہے پہلے ہی مرحلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یا اس کے گناہوں کے بقدر گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں ڈال کر پھر گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کیا جائے، مگر شرک اگر نہیں کیا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اگر شرک پر موت آئی ہے تو اب اس کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ یہ قرآن اور حدیث کا بالکل مسلمہ اور متفقہ فتویٰ ہے، سمجھو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اگر کسی کے شرک پر موت آئی، ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ زندگی بھر شرک اللہ نہ کرے کرتا رہا، لیکن موت سے پہلے پہلے اللہ نے اسے ہدایت دے دی، شرک چھوڑ دیا، سچی پکی توبہ کر لی اور اب توحید خالص اختیار کر لی، اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جس کی موت شرک پر آئی، من مات یشرک باللہ دخل النار، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شرک پر اگر موت آ گئی تو اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیک ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ بولو کس کا ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، فخر دو جہاں، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ خدا کے بعد پوری انسانیت میں، پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ صرف اور صرف ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے برابر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی متفقہ عقیدہ ہے اور خود ہمارے آقا نے یہ سکھایا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ احمد اور احد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، شرک والا جملہ۔ احد اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، فرمایا اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک ہمارے آقا کا مقام بہت 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 اونچا ہے، لیکن اللہ سے کم۔ اللہ اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ ہے، اور خود ہمارے آقا نے یہ فرمایا۔ ایک روایت میں، صحیح روایت میں آقا نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانی عبد اللہ ورسولہ، کہ جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مسیحیوں نے غلو کا معاملہ کیا، میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ خود حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، بلکہ آگے چل کر اللہ خدائی میں شریک مان لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا انہوں نے غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے، میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔
فإنی عبد اللہ ورسول، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ واضح الفاظ میں فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے غالباً 2 روایتیں اس سلسلے میں ہیں۔ نتیجہ پھر اخیر میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ ایک تو وہ روایت غالباً ایران کے ملک میں جو جا کر آئے تو کہا کہ وہاں کے بادشاہوں کے سامنے وہاں کی رعایا ان کو سجدہ کرتی ہے، تو آپ تو اس سے بھی زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو ہم سجدہ کریں۔ اور دوسری روایت دلائل النبوہ کے حوالے سے لکھی ہے کہ ایک سرکش اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کرتے ہوئے حضور کے سامنے ماتھا ٹیک دیا، سجدہ ریز گویا کہ ہو گیا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایک جانور جب یہ کرتا ہے تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے منع فرما دیا، صاف الفاظ میں منع فرما دیا، لا یجوز یا لا یحل لبشر ان یسجد لبشر، کسی انسان کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے سجدہ کرے۔ صحیح ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عبادت کا سجدہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ حقیقی معبود اور عبادت کے لائق اور مسجد حقیقی تو اللہ ہی ہے، وہ تعظیمی سجدے ہی کی بات فرما رہے تھے مگر منع فرما دیا۔ تو ہمارا حال اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، مگر وہ بھی ہمارے لیے معبود بولو نہیں ہے۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا آپ کے انتقال کے، دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد، ابھی تو آپ کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، صدیق اکبر نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہی اعلان فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ابھی تو حضور علیہ السلام اپنے حجر مبارکہ میں آپ کی تدفین نہیں عمل میں آئی تھی، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ صدیق اکبر نے وہی منبر رسول پر کھڑے ہو کر بالکل 2 ٹوک الفاظ میں اعلان فرمایا، من کان یعبد محمدا، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے، پردہ فرما چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ سمجھ لے کہ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، حقیقی معبود صرف وہی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل و جان سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ ہمیں محبوب ہے، لیکن معبود صرف اللہ۔ دوسرے نمبر پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقدس ہستی ماں باپ ہے، سب سے زیادہ قابل احترام ہستی ماں باپ ہے، مگر ان کے بارے میں بھی قرآن نے 21ویں پارے سورہ لقمان میں اور 20ویں پارے سورہ عنکبوت میں دونوں جگہ واضح اعلان فرما دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر یہ دونوں تم کو شرک پر ابھارے، اگر یہ ماں باپ جس کا مقام اور مرتبہ اللہ رسول کے بعد سب سے بلند ہے اور ان کی اطاعت کا بہت زیادہ حکم دیا گیا، ماں باپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ نہ کرے وہ ایمان والے نہ ہو پھر بھی ان کی دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کا معاملہ ان کے ساتھ کرے، دنیاوی معاملات میں ان کی خیر خواہی کی جائے، بہت بلند مقام ہے، مگر یہ کہا کہ اگر وہ شرک کے بارے میں تم کو حکم دے فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ شرک کی دعوت دے جو حقیقی ماں ہے اس کی بات بھی پھر نہیں مانیں گے۔ یہ بالکل واضح قرآن و حدیث کے گویا کہ یوں سمجھے فتوے ہے۔ اس وقت
ہمارے ملک میں وندے ماترم جو خالص شرکیہ نعرہ ہے، نقل کفر، کفر نباشد، اس لیے عرض کرتا ہوں یہ جملہ ورنہ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ 150 سال اس کو ہونے کو ہے۔ 1876 میں بنکم چندر چیٹرجی نے یہ گیت لکھا تھا، اس کے تعلق سے بہت شور اور ہنگامہ ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آزادی سے پہلے بھی یہ بحثیں چلی تھی، اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً یہ باتیں آتی رہتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نعرہ اور یہ گیت سراسر اس کے بہت سارے اشعار کفر و شرک والے ہیں، لہٰذا کسی مسلمان کے لیے یہ گیت گانا، یہ نعرہ لگانا ہرگز جائز نہیں ہے، شرک والا نعرہ ہے۔ آپ نے تفصیلات سنی، توحید کی کیا اہمیت ہے، شرک کتنا برا ہے، کتنی مذمت ہے، اور شرک کے تعلق سے اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سی گفتگو سنی ہے، اور پھر یہ بھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بھی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے، اور جو حقیقی ماں ہے، سگی ماں جس نے ہمیں سبب کے درجے میں جنم دیا ہے، وہ بھی ہماری حقیقی ماں بھی ہماری معبود نہیں ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہماری محبوب ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، مگر اس کی بھی ہم وندنا اور پوجا نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمارے لیے معبود نہیں بن سکتی ہے۔ تو ایک دھرتی ماتا جس کو یہ کہتے ہیں، اور ایک مجازی ماتا جس کو مانا ہے، وہ ہمارے لیے معبود کیسے بن سکتی ہے؟ اس گیت میں وہی کہا گیا ہے کہ اس سرزمین کو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس کے ہم وفادار ہیں، جس کے ہم خیرخواہ ہیں، اور ہماری اس وفاداری کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تاریخ ہی گواہ ہے۔ حقیقی اور صحیح تاریخ اگر کوئی پڑھے تو پتہ چلے گا کہ وفادار کون تھے اور کون ہیں، اور غدار کون تھے، بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو تاریخ بدل رہے ہیں، اسی لیے تاریخ بدلنے کی کوششیں ہو رہی، اتہاس بدلنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ملک کا جو سنویدھان ہے اسی میں ہمیں یہ آزادی دی گئی ہے کہ کسی کو مذہبی اعتبار سے اس کے مذہب کے عقیدے کے خلاف کسی بات پر فورس نہیں کیا جا سکتا، جیسے کسی غیر مسلم کو یہ فورس نہیں کیا جا سکتا کہ تم مندر میں جانا چھوڑ دو یا تمہاری مورتی پوجا چھوڑ دو، اسی طرح کسی مسلمان کو اس کے جو مذہبی عقیدے والی باتیں ہیں اس کے خلاف چیز پر فورس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خود ہمارے سنویدھان میں یہ حق ہمیں دیا گیا ہے، آرٹیکل 19 اور 24 میں یہ بنیادی حق ہم کو ملا ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ گیا سنویدھان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور یہ ان کی عادت ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ مگر اس سلسلے میں 4 باتیں بنیادی طور سے ہمیں سمجھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کم از کم بنیادی معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، خصوصاً ہمارے بنیادی عقیدوں کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ کیا صحیح کیا غلط ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی یہ ہوا چلی ہے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے مذہب کے بالکل خلاف ہیں، اور اس طرح کے جملے کہنا، اس طرح کے نعرے لگانا یہ شرکیہ عمل ہے، مذہب اسلام میں ہرگز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ چیز سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر قومی اعتبار سے بھی، ملکی اعتبار سے بھی، شریعت اور ملک کے قانون میں رہتے ہوئے، اور نجی اعتبار سے بھی، پرسنلی طور پہ بھی، انفرادی طور سے بھی ہم اس کی مخالفت کریں، اور یہ بتائے لوگوں کو کہ یہ ہمارے مذہبی عقیدے کے خلاف بھی ہیں، اور ہندوستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، جو ہمیں ملک کے آئین کے اعتبار سے مذہبی آزادی ملی اس کے بھی یہ خلاف ہے۔ ہم پر اس تعلق سے زبردستی نہیں کی جا سکتی، ہمیں اس کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے، اور جس طرح کی کوشش کرنے کا جب بھی جہاں بھی موقع ملے اس میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر بطور خاص ہماری نئی نسلوں کو یہ چیزیں بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، اور دیگر مقامات پر لے کر بیٹھنا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو بات اپنے بیٹے سے کہی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹوں سے یہ کہے کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، بڑا ظلم ہے شرک کرنا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روحانی بیٹوں سے فرمایا تھا، لا تشرک باللہ وان قتلت وقطعت
کہ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، شرک نہ کرنا۔ ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، نئی نسلوں کو بتائیں کہ یہ شرک والے کام ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا، چاہے بظاہر دنیا میں کتنا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے، مگر اللہ کی ذات و صفات میں شرک ہو یہ ہرگز 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 گوارا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر آخری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک نعرہ ہوا، اس کے علاوہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت سارے نعرے ہم خود مسلمان کہلانے والے اور اسے صحیح سمجھنے والے لگا رہے ہو، مگر آپ معلوم کریں معتبر علماء مفتیان کرام سے کہ وہ شرک والے نعرے تو نہیں ہیں۔ ہمت کر کے بتا ہی دوں، یا علی المدد، یا غوث المدد، اور فلاں فلاں، بہت سارے اس طرح کے نعرے، یہ ایک وندے ماترم ہی کا نعرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت ادب سے عرض ہے کہ خود اپنے اندر میں جھانک کر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم جانے انجانے میں کوئی کفر شرک والا کام یا جملہ ایسا تو نہیں بولتے کہ اگر آپ یقین کے ساتھ کسی بہترین قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے والے کے پاس جا کر پوچھے تو اس پر بھی وہی فتویٰ لگے، وہی فیصلہ کیا جائے جو اس جملے پر لگایا جا رہا ہے، تو پھر فرق نہیں ہوا دونوں میں۔ تو اس کی بھی فکر ہمیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی ہر طرح کے کفر و شرک سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔